اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی نشستوں میں سورہ دہر کی آیات اور ان کا لفظی ترجمہ اور آیات کا بامحاورہ ترجمہ اور ان کے مفہوم پر گفتگو ہوگی۔ آج چونکہ ہم آغاز کر رہے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے اس سورہ کا تذکرہ، اس کے مضامین اور اس کا نازل ہونا، کہاں نازل ہوئی، اس کی شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے اور اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگلی نشست میں آیات پر ہم بات کریں گے، آیات کو سمجھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ سورہ دہر سورہ انسان بھی کہلاتی ہے۔ دہر کا ویسے مطلب دنیا ہے، سورہ دہر، اور اس کو سورہ انسان ہم کہتے ہیں۔ دہر زمانہ بھی کہلاتا ہے، دنیا بھی کہلاتا ہے۔ ہمیں سورتوں کے جو نام ہیں ان کے بھی مطالب سے آشنائی ہونا چاہیے، سورت کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ سورہ کس نمبر پر ہے۔ یہ سورہ پارہ نمبر 29 میں شامل ہے اور 76ویں نمبر پر قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی ترتیب کے حساب سے اس سورت کا نمبر ہے 76، جبکہ ترتیب نزول جو ہے اس کا نازل کس نمبر پر ہوئی، 98 نمبر پر نازل ہوئی، 98 پر۔ اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس سورہ کو سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ شیعہ علماء اور مفسرین کا اجماع اور اتفاق اس بات پر ہے کہ سارے کا سارا سورہ یا کم از کم سورہ کی آغاز کی آیات کا وہ حصہ جو ابرار کے مقام اور ان کے نیک اعمال کو بیان کرتا ہے وہ مدینے میں نازل ہوا، اور اس سورہ کا شان نزول یعنی حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور بی بی فضہ، ان کے نذر کرنے کی داستان ہے، تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے علماء اہل سنت کے درمیان بھی اس کا نزول مدینہ میں ہی کہا گیا ہے، جس طرح کہ ان کے مشہور مفسر قرطبی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وقال الجمہور مدنیہ، مشہور علماء کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا۔ ان علماء میں جو اس سورہ کو یا اس سورہ کی ان آیات کو، ابتدائی آیات کو مدنی سمجھتے ہیں، ان میں حاکم ابو القاسم جسکانی اور استاد احمد زاہد نے جناب ابن عباس سے بھی یہی بات نقل کی ہے۔
تاریخ القرآن میں ابو عبداللہ زنجانی نے بھی اہل سنت کے بزرگوں کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سورہ انسان کو، سورہ دہر کو، سورہ حل عطا کو، یہ تینوں نام ایک ہی سورہ کے ہیں، ان کو مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے۔ بہرحال سیوطی اور در المنصور میں یہی بات ابن عباس سے مختلف طریقوں سے نقل ہوئی ہے۔ سیوطی نے اتقان میں بہقی کی دلائل النبوت سے اکرمہ سے نقل کیا ہے۔ بہرحال زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس سورہ کی ابتدائی آیات کا مشہور شان نزول حضرت علی علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بچوں کی نظر کے بارے میں نقل کیا ہے۔ ان موارد کے علاوہ اہل سنت کے دوسرے بزرگ علماء کی ایک کثیر جماعت نے اس سورہ کی ابتدائی آیات کا نزول حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا ہے، جو اس بات کی شہادت ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے۔ مثلا واحدی نے اسباب النزول میں، بغوی نے معالم التنزیل میں، سبت ابن جوزی نے تذکرے میں، گنجی شافعی نے کفایت الطالب میں اور بہت سے دوسرے علماء نے یہ مسئلہ اس قدر مشہور و معروف ہے کہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک محمد بن ادریس شافعی اپنے مشہور اشعار میں کہتے ہیں: علم علیم وحتامت آتف فی حب حاز الفتى وحل زوجت فاطم غیر وفی غیر حل اتا۔ کب تک، کس وقت تک اور کس زمانے تک مجھے اس جوان مرد کی محبت میں سرزنش کرتے رہو گے؟ کیا فاطمہ کی اس کے علاوہ کسی اور سے شادی ہوئی ہے؟ اور کیا سورہ حل عطا اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ امام شافعی کے اشعار تھے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سے ہمارے پاس مدارک موجود ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی چند افراد نے اصرار کیا ہے کہ اس سورہ کو مکی سمجھیں، جس کا واضح مقصد یہی ہے کہ تمام روایات کا اور اسی طرح اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں، جن ہستیوں کے بارے میں یہ سورت ہے، یہ آیات ہیں، ان کا انکار کیا جائے۔ بہرحال کبھی بھی فضائل چھپانے سے چھپے نہیں ہیں، اور از خود کسی کے ساتھ یہ فضائل لگائے نہیں جا سکتے جب تک پروردگار ان کو وہ گن عطا نہ فرمائے۔ اب اس شان نزول کے بعد پہلے ہم نے سورہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ کس نمبر پر ہے، کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں۔ اب ہم سورہ کے مضامین کی طرف آتے ہیں کہ اس سورت میں مضامین کتنے ہیں۔ ان مضامین کو ہم یعنی ٹاپکس اس سورت میں کتنے ہیں، 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں انسان کی پیدائش اور ملے جلے نطفے سے اس کا بننا، پھر اس کی ہدایت اور اس کا ارادہ، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ دوسرے حصے میں ابرار یعنی نیک افراد کے کو ثواب جو ملے گا اس بارے میں گفتگو ہے، جو خصوصاً یہ حصہ اہل بیت کے بارے میں ایک خاص شان نزول رکھتا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اچھا، اب تیسرا حصہ آتا ہے، اس میں یہ جو بھی ثواب ہوئے ہیں، یہ جو دوسرے حصے میں بیان کیا کہ ان کو یہ ثواب یا یہ اجر ملے گا، اس اجر اور ثواب کے لیے استحقاق کیا ہے، یعنی حق کیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر یہ اجر اور ثواب ملتا ہے، وہ تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کون سے کام ہم کریں
تو اس اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ چوتھے حصے میں قرآن کی اہمیت اور اس کے احکام کو جاری کرنا اور اپنے آپ کی تعمیر کرنا، یعنی خود سازی، اور خود سازی جو ہے خصوصاً اونچ نیچ سے بھری ہوئی راہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پانچواں اور آخری حصہ جو اس سورہ کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بے شک خود مختار ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی حاکمیت اس پر لاگو ہوتی ہے، اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ یہ پہلے بھی تذکرہ میں نے کیا کہ اس سورہ کے بہت سے نام ہیں، جن میں سورہ انسان، سورہ دہر، سورہ حل عطا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان روایات میں جو بعد میں اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں ابھی میں بیان کروں گی، صرف حل عطا کا تذکرہ آیا ہے۔ اب آخر میں کچھ فضائل ہیں اس سورت کے، اور یہ جو فضائل ہیں یہ دراصل از خود ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے حوالے سے ہیں، کہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم سے آیا ہے، من قرأ سورۃ حل عطا کان جزاؤہ علی اللہ جنت وحریرا۔ جو شخص سورہ حل عطا کو پڑھے گا اس کی جزا و ثواب خدا پر جنت اور جنت کے ریشمی لباس ہیں۔ اور ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے آیا ہے، جو شخص ہر جمعرات کی صبح کو سورہ حل عطا پڑھے گا اس کی جزاؤں میں سے ایک جزا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پیغمبر خدا کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ دونوں جو احادیث میں نے بیان کی یہ مجمع البیان جلد 10 صفحہ 402 پر درج ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سورت کے بارے میں ہم تذکرہ جاری رکھیں گے، اور اب اس سے آگے اس کی آیات کو سمجھنے کی، صحیح پڑھنے، پھر ان کو سمجھنے کی اور ان کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔